السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح تک اٹک عدالت میں کیا ہوتا رہا عمران خان کے ساتھ۔ عمران ریاض خان 12:30 بجے رات کو پنڈی سے اٹک عدالت میں پہنچ گئے تھے۔ یاسر تنویر صاحب جو ہے جج ہیں وہاں پہ، جو مجسٹریٹ ہیں، وہ بھی پہنچ گئے۔ ایک تو پہلے کوشش یہ کی گئی کہ ان کو چھٹی پر بھیج دیا جائے، لیکن آلٹرنیٹ کوئی ان کو نہیں ملا۔ کسی اور جج سے، مجسٹریٹ سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی سوری کر دیا کہ جی طبیعت ناساز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیونکہ ایسے معاملات میں جو سینسٹیو معاملات ہوں، ججز بھی کنارہ کرتے ہیں، اور اس وقت ججز کو یہ صورتحال سمجھ آ گئی ہے کہ اس کیس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ بوگس دفعات لگائی گئی ہیں، بوگس ایف آئی آر ہیں، کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا رہا عدالت میں۔ پہلے 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں کہ عمران خان کے خلاف صرف وہی سرگرم عمل نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ اس نے خود کیا جن سے ان کی بڑی دوستی تھی، بڑا پیار تھا، اور اس کو اعتماد تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے میں فوجی نہیں ہوں، میرا کام تو لکھنا، بولنا اور لوگوں تک حقائق پہنچانا ہے، میں تو ایک صحافی ہوں۔ لیکن وہ بارڈرز پہ جا کے وزیرستان اور اس طرح کے جو دہشت گردی والی ایریاز تھے، اس نے بہت شاندار جو ہے وہ رپورٹنگ کی، اور ملک کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور بڑی دوستیاں بھی ہو گئیں، تعلقات بھی ڈیولپ ہو گئے ایجنسیز کے ساتھ۔ لیکن اس کو وہ جو اعتماد تھا اور اسے بھروسہ یہ تھا کہ میری حب الوطنی کے سب سے زیادہ شاہد اور گواہ تو یہ خود ہیں، تو یہ میرے محب وطن ہونے پر کیسے شک کر سکتے ہیں۔ تو وہ بولڈ ہے، آپ کو پتہ ہے بولڈ تو وہ ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، دلیر ہے، تو اس اعتماد نے بھی اسے مروایا۔ میری ملاقاتیں بہت کم ہیں اور میں رابطے میں نہیں ہوں، ورنہ میں بتاتا کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارا کوئی کام لے کے کسی ایک بندے سے، دنیا بھر کی ایجنسیاں، اس کے بعد کبھی اس کو مشکل وقت پڑے اور ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہو تو آپ فون کرتے ہیں جی فلاں صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس نام کا آدمی تو کبھی یہاں نہیں رہا، اور وہ فون نمبر بھی بند ہو جاتے ہیں، تو وہ لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ میں نے امریکیوں کو دیکھا ہے، وہ اپنا بندہ پاتال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کو یاد ہے نا ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے کیسے نکال کے لے گئے تھے، اور یہ زرداری صاحب تھے فیسیلیٹیٹر، ان کو یہاں سے اس کو ریمنڈ ڈیوس کو نکال کے ان کو دیا اور امریکیوں کو خوش کیا۔ یہ وہی جو ہے وہ اس وقت ان سے اجر مانگ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 گروہ ہیں۔ ایک تو جن کی طرف کسی کا نام بھی لیا تھا، اور وہ ساری جو کابینہ یا ان کی پارٹی ہے، وہ لوگ ہیں جو سامنے نہیں آتے، جن کے نام میں ان کو سادگی سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 وہ ہو گئے، اور جنہوں نے یہ پرچے ایف آئی آریں کٹوائی ہیں۔ نمبر 2 ان سے بھی بڑھ کے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے عمران خان کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان واپس آئے نہ، دھکے کھاتا رہے، اندر مر جائے، مار دیا جائے۔ یہ بندہ عدالتوں سے واپس، ان کو دیکھیں نا، وہ جو مقصود چپڑاسی نہ رہا، اور وہ تفتیشی لوگ چلے گئے، افسران کے ہی مرے، جہاں جو ان کے اوپر جو ہے یہ بھی صحافیوں کو مارنے مرانے والے سلسلے بھی انہوں نے ہی شروع کیے تھے۔ یہاں پہ غالب صاحب ہوتے تھے، اقبال ٹاؤن میں وہ تھے، تو ان کو بھی کسی نے اسی طرح زد و کوب کروایا تھا، اور بے شمار واقعات ہیں۔ اور میں تو آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جتنے شاندار پولیس مقابلے کروائے ہیں پنجاب میں، لاہور میں، اگر کسی دن وہ کھل گئے تو قیامت آ جائے گی۔ میں تو ایسی چیزوں سے چونکہ اوائڈ کرتا ہوں کہ ایک لمٹ جو ہے اس میں رہنا چاہیے اور وہ کراس نہیں کرنی چاہیے، تو لیکن وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ پہلے کچھ کالم بھی لکھے میں نے نوائے وقت میں، تو وہ ان کو پتہ ہے وہ بہت چوٹ لگتی ہے اگر پولیس مقابلے وہی کھوج لیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کچھ نکل آئے۔ تو یہ تو خیر ایسا۔ اچھا، 2 گروہ تو ہو گئے یہ۔ ایک گروہ وہ ہے جو مخالف جرنلسٹ ہیں، جیسے حامد میر صاحب ہو گئے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ براہ راست کو اس میں ملوث ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جن سے ان کی ان بن رہی، اور جو خوش نہیں تھے عمران ریاض سے، یا عمران ریاض ان سے نہیں خوش تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جیو کا جو ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ بنتا ہے، وہ ایک طرح سے کمپیٹیٹر بھی ہیں جہاں عمران خان رہا اور عمران ریاض، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ موقف کی تائید کرنا، وہ عمران خان کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو
کھلتی رہی۔ ایک وہ دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں، ایک وہ ہیں جن کو عمران خان نے گھاس نہیں ڈالی، یا ان کو لفٹ نہیں کرائی، یا ان کو منہ نہیں لگایا، یا کسی نے کوئی غیر ذمہ داری کی بات کی تو عمران خان کے آگے دائیں بائیں والوں میں سے کسی نے کہہ دیا جی کہ ان کا پروگرام بند کریں، یا کہیں اور سے آرڈر آیا اور وہ پڑ گئے عمران خان پہ۔ یہ جو ابھی بہت چھلانگیں مار کے کہتے ہیں نا کہ یہ کام تو عمران خان کے دور میں بھی ہوتا رہا، لیکن عمران خان کے کسی وزیر قانون نے اٹھ کے اس کو اون نہیں کیا۔ وہ یہی کرتے ہیں جو اب اس وقت ریاض خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ گروہ ہے جن کو ٹھڈا پڑا ہوا ہے عمران خان سے، اور جو اب عمران خان کے نزدیک ہوتا ہے وہ ان کو اپنا دشمن لگتا ہے، اور وہ کسی طرح اندر سے ان کو نفسیاتی طور پر خوشی ہو رہی ہے، اور ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی عمران ریاض کے لیے، وہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس وقت بغلیں بجا رہا ہے کہ چلو بڑے طریقے چلاکی سے گھما پھرا کے وہ بات بھی کریں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ہم بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں کہ ہم بات کو لپیٹ کے کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہوتی ہے، جو جرنلسٹ کا کام بات کو لپیٹ کے کرنا نہیں، بچا کے کرنا ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کو گھما پھرا کے جو ہے نا یہ منافقت ہوتی ہے، اور جرنلسٹ کا کام منافقت نہیں ہے۔ چوتھا گروہ ایک اور ہے، بڑا دلچسپ ہے، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ وہ ہیں جن کو یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان بہت پیسے کماتا ہے، اس مسکین آدمی نے تو اعلان بھی کر دیا بھائی اتنے کماتا ہوں، اور اتنے تو ایک 2 ٹکے کا ٹھیکیدار جو ہے نا بے ایمان بددیانت، جو کمیشنیں دے کے رشوتیں دے کے آگے آتا ہے، وہ اتنے پیسے ایک مہینے میں کما لیتا ہے جتنے عمران خان جو ہے وہ یوٹیوب سے ایک سال میں کماتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوبر اس سے اتنا زیادہ عمران خان سے کما رہے ہیں، خاص طور پہ باہر کے یوٹیوبر، یہاں کے بھی کئی یوٹیوبر جن کو میں جانتا ہوں، جن کو جو غیر سیاسی ہیں، انٹرٹینر ہیں، کماتے ہیں پیسے، اور اللہ نے اگر دے دیا ہے اس کو ماں باپ کی دعاؤں سے، یا کسی اپنی محنت کی وجہ سے، یا وہ جن لوگوں کی مدد کرتا ہے، جن کا حصہ نکالتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، تو لیکن یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کئی ایسے بھی ہمارے صحافی ہیں جن کے گزر اوقات مشکل ہے، تنخواہیں تھوڑی ہیں، وہ بھی بیچارے، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اتنے پیسے کماتا ہے، بھائی تم بھی محنت کرو، کماؤ۔ 4 سال ہو گئے ہیں اس کو جو ہے یوٹیوب پہ، اور پچھلے 14-15 سالوں سے وہ میڈیا پہ ہے۔ تو یہ ایک چوتھا گروہ ہے۔ یہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے مل کے اپنے ویلاگز کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، یا جن کے ان سے رابطے ہیں موجودہ حکمرانوں سے، مقتدر طبقے سے، وہ جو طاقتور کلاس ہے اس سے رابطے ہیں، وہ جو اس وقت عمران خان کو ذلیل و خوار اور کرنا چاہتی ہے، تشدد کرنا چاہتی ہے، اس کو تکلیف میں رکھنا چاہتی ہے، ان کے کانوں تک ٹک 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 یہ باقی دونوں گروہ جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ تینوں گروہ جو ہے وہ یہ، اور بڑے طریقے سے جو سامنے سے مل سکتا ہے کسی کو وہ کان میں ڈال آئے گا، نہیں تو لکھ کے کریں گے کالموں میں، یا پھر اپنے ویلاگز میں، یا یہ جو بلاگز ہیں تحریری جو ہوتے ہیں ان میں لکھ کے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت تک اٹک عدالت میں کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 12:30 بجے عمران ریاض پنڈی سے وہاں پہنچا۔ 24 گھنٹے تک یہ رکھ نہیں سکتے، حالانکہ پولیس جو ہے کسی کو بھی گرفتار کرے تو 24 گھنٹے کے اندر ریمانڈ لینا ہوتا ہے، یا عدالت اس کو ضمانت پہ رہا کر دیتی ہے جوڈیشل پہ۔ تو یہ تو انہوں نے یاسر تنویر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں کس چکر میں، یہ تو بوگس FIR ہے، اور وہ جو مرید عباس ہے، وہ جو اس کو پولیس سے بے ضابطگی کی وجہ سے نکال دیا تھا، کہیں ڈسپینسر ہے وہ کسی ہسپتال میں، جعلی منحوس آدمی ہے، اس کا کام ہی بلیک میل کرنا۔ یہ جج صاحب، مجسٹریٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کبھی آیا ہی نہیں عدالتوں میں، اور لیکن اس طرح کی درخواستیں دینے میں ماہر ہے، اور یہی اس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کے 3rd کلاس لوگوں کو مدعی بنا دیا، جن کو شعور ہی کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو نا کہ پیکا ایکٹ کیا ہے، یا عمران خان، اچھا تفتیشی سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ایلیگیشن ہے، وہ پیکا کیا ہے، کس قانون کے تحت، وہ چپ۔ اسے کچھ پتہ ہو، اس نے نہ لکھی ہے FIR، نہ کوئی تفتیش، اس نے کوئی سٹڈی کی ہے، نہ اس کو دفعات کا پتہ ہے، اور چائلڈ ابیوز کی اس میں شامل کی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں جی فیک ویڈیو یہ بناتا رہا ہے کسی چینل کو، یہ وہ۔ FIA نے کہا بھائی کوئی نہیں، یہ اس طرح کا یہ ہمارا نہیں، آپ لے جائیں، ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ہوتا یہ رہا ہے، اہم بات جو آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ 12:30 1 بجے سے وہ شروع ہوئی کارروائی، اور وہ عمران خان کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔
کہ کن کن ویڈیو میں اس نے فوج کو یا کسی اسٹیبلشمنٹ کو کیا نقصان پہنچایا، یا ملک دشمنی کی بات کیا کی ہے، یا فوج دشمنی کی بات کیا کی. اس نے تو کبھی کی نہیں. اس نے تو ہمیشہ کہا میں فوج سے پیار کرتا ہوں، میری فوج ہے. عمران خان بھی یہی کہتا ہے اور عمران ریاض بھی یہی کہتا ہے، اور ہم لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ یہ ہماری اپنی فوج ہے. میرے پتہ نہیں کتنے رشتہ دار عزیز دوست فوج میں ہیں، کئی شہید ہو گئے اور کئی غازی ہیں، اور کہ وہ ہمیں تو وہ لگتا ہے ہمارے مقدس بیٹے آ گئے. اور مقصد یہ ہے کہ ان کے دل کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہم کو ایسے تھوڑی ہیں. تو یہ جن لوگوں سے جو مقصد اعتراض ہمیں وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ملک کے خلاف ان کا فیصلہ جو ہے نا، وہ اگرچہ ان کی نیت وہ نہیں ہوگی لیکن چلا ملک کے خلاف گیا، اور ہمیشہ ملک کے خلاف جاتا ہے. وہ چند جو اوپر طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ جو فیصلہ ساز ہیں، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں اور مسلسل غلطی ہوئی جا رہی ہیں. کون کون سی غلطی گنوائیں؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ غلط ہے، اور ان چند افراد کی وجہ سے ڈیمیج ادارہ ہو رہا ہے. یعنی اصل مجرم ملزم تو وہ خود ہیں، فیصلہ ساز، کہ جن کی وجہ سے پورے ادارے کی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو لیکن اب ظاہر ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہم تو مسکین قلم والے لوگ ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں. اور اگر وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خلاف کوئی پتہ نہیں کوئی ان کو دشمنی ہے یا نفرت ہے، تو پھر ہم چپ بھی کر جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے نہ خلاف ہیں، نہ ہم کسی کے کوئی مقصد کھوج لگا کے اس کو بدنام کرنے والے ہیں. ہم تو اپنے وطن کے لیے اچھا سوچنے والے ہیں، اپنے اداروں کے لیے اچھا سوچنے والے ہیں، اپنی افواج کے لیے اچھا سوچنے والے ہیں. اب میرے ایک کزن ہے، وہ پتہ اتنا ایئر فورس کے آخری عہدے سے واپس آئے، اور مجھے وہ جب سناتے تھے F-16 ہمارے پیار سے ایسے خون آنسو کبھی آ جانے، کبھی جوش ہو، اس طرح کی تربیت ہے. تو عمران ریاض خان کی وہ ساری چیزوں میں موجود ہے، اور وہ جس کو دیکھتے جا رہے ہیں اس کو فارغ کرتے جا رہے ہیں کہ اچھا اس میں بھی نہیں. اب ہم وہ جو کاشف صاحب ہیں وکیل، بہت شاندار آدمی ہیں، چاہے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے وہ جاگ رہے ہیں عمران ریاض کے ساتھ. اس کے پرانے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں. پھر عمران خان کے ساتھ جو اللہ نے دوست ادھر میڈیا، اور ارشد شریف، آئی لو ارشد، اور تو بہت قابل لائق ہے. اور باقی صابر شاکر بول رہا ہے، ایک دو کچھ چوکس لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں جو بظاہر تو ساتھ ہی ہیں لیکن وہ اتنے بھی ساتھ نہیں ہوتے. مزاجن میں ان کو جانتا ہوں، وہ غیر دوست ٹائپ کے آدمی ہیں، اپرچونسٹ جیسے ہوتے ہیں، یا بڑی تاڑ کے وہ بڑا یعنی کہ وہ ناپ تول کے وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی آج تک اللہ نے اس کو عزت دی ہے، لوگ پھول نشاور کر رہے ہیں، اور اس کی کیمپین ایسے چل گئی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے لیڈر کی ہوتی ہے. اس کو اللہ نے دی ہے عزت، اور اس کے سچ بولنے والے کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، چاہے اسے دار کے تختے پر ہی کیوں نہ لٹکا دیا جائے. وہ اس وقت کی قوتیں لٹکاتی ہیں، پھر صدیوں تک اس کی عزت ہوتی رہتی ہے. تو عمران خان کو رب نے عزت دی ہے. اب سارے ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ پہلی عدالت کیا کہتی ہے. اور چکوال پولیس جو ہے نا، وہ لنگوٹے کس کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک وہ جو تھانے دار ہے اس کا عجیب و غریب پیٹ ہے. وہ تھانے دار جو ہنسنے کی کوشش کرتے تو پیٹ پہلے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی تھر تھراہٹ شروع. تو اور اس کو جو ہے نا وہ کھانے بھوک بہت لگتی ہے ہر 3-4 گھنٹے بعد نا. تو وہ ایسے اس کے بھی برے حال ہیں بھوک اور پیاس سے. اور وہ پتہ نہیں کبھی جیبوں سے کچھ چنے چنے لے کے آیا تھا، پھر پانی منگاتا ہے. پھر اس وقت بہت صورتحال ان کی بھی شامت آئی ہوئی ہے جو اس وقت پولیس کی گاڑیاں لے لے کے اس کے ساتھ ہیں. تو جیسے ہی یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو وکلا تھے انہوں نے آپس میں یہ بھی مشورہ کیا کہ رات کو ویسے بھی کسی پولیس کے حوالے کرنا عمران کو کسی تھانے کی وہ درست نہیں ہے. ہمیں کیا بعد وہ مکر ہی جائیں کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کون ہے، خود یہاں سے بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، یا ہم پہ حملہ کیا، یا اس طرح کی بات سے بچنے کے لیے کہ جب وہ دن کا اجالا ہو جائے گا، کہیں اگر کسی نے اور بھی کچھ کرنی ہے، حرکت ظلم کرنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ تو ہو کہ کون لے کے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور ہم ساتھ ساتھ اس کے جائیں اور پتہ کریں کہاں پہ ہے. کارکن بھی ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ طاہر صادق صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے جو MNA ہیں اس کی پی ٹی آئی کے. تو بہرحال انشاءاللہ اچھے کی توقع ہے. یہ عید پہ اسے رکھنا چاہتے ہیں، وہ تیار ہے، کہتا ہے رکھ لو، عید کے نہیں ساری زندگی کے لیے رکھ لو. یار کیسا ملنگ آدمی ہے، کتنا معصوم ہے، کتنا درویش ہے. کہتا ہے اچھا یار مارنا ہے مار دو، اچھا یار تشدد کرنا ہے کر دو، اچھا یار ساری زندگی جیل میں رکھنا ہے رکھ لو، کہیں پہ گم شدہ کرنا ہے کر لو. تم بھئی طاقت والے ہو. لیکن سوال میں کروں گا، آج میں نے کچھ فیس بک پہ شعر بھی 1-2 لکھے ہیں کہ وہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا.
تو بہرحال یہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب کیا مزید ہونے والا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے عمران ریاض کو۔ میں آپ کو بس اتنی میری ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتح دے، اور وہ فتح دے دی اللہ تعالیٰ نے، اخلاقی وہ فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے یہ جو ظالم ہے نا، ان کے شکنجے سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ہمارا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، آپ لوگوں کا وہ پیارا ہے، ہیرو ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں اس وقت پوری ساتھ، اور ماں باپ پوری دلیری سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اسے بیٹھیں۔ جس طرح ہمارے فوجی جوانوں کی مائیں محاذوں پہ بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو، عمران خان کی امی اور اس کے والد نے، اس کی بیوی نے، سب بہن بھائیوں نے اس کو اسی اللہ کے حوالے سپرد کر کے اس محاذ پر بھیجا ہے۔ اور یہ محاذ وطن کا اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا محاذ یہ ہے، کیونکہ معیشت کی جنگ اور آزادی کی جنگ اور لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ جنگ جو ہے اس وقت سب سے بڑی ہے۔ کیونکہ وہ جو جنگوں میں ہمیں الجھاتے ہیں، ان جنگوں نے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ تباہی کی ہے، اور لوگوں کی جنگوں میں ہم حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے وطن کی اصلی جنگ ہے، اور اس وقت یہی جنگ ہے سب سے بڑی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔